أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله. سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے 37 تک آیات آپ کے سامنے. ان آیات مبارکہ سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر، تطہیر اور اس کے بعد اعلان حج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائے گئے. السلام علیکم. میں لگا رہا ہوں. اور یہ پیشن گوئی بھی کی گئی کہ آپ کی اس دعوت حج پر ساری دنیا سے انسان لبیک کہیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے لوگ آیا کریں گے. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کی تعظیم کا ذکر فرمایا کہ جو چیزیں اللہ کے دین سے متعلق ہیں، دین کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم بجا لانا بجائے خود ایک نیکی کا کام ہے. اور پھر قربانی کے جانوروں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور تمہارے لیے بنائے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو اور بوقت ضرورت ان سے ضرورت بھی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے نامزد ہو جائیں تو پھر ان کا اکرام اور ان کی عزت بھی ضروری ہے، وہ اللہ کی وہ نیاز بن جائے. یہ ساری باتیں ذکر ہوئی اور اب سلسلہ کلام اسی سلسلے میں ہے، یعنی قربانی کے بعد احکامات اور ان جانوروں ہی کے سلسلے میں گفتگو ہوئی جائے. تو اس سلسلے میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کی عبادت تنہا اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ہی عائد نہیں کی گئی بلکہ دوسری امتوں میں بھی قربانی کی عبادت تھی، بلکہ یہ قدیم ترین عبادت ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ایک مقدمے میں بھی قربانی ہی کو اللہ نے فیصل قرار دیا تھا. جب ایک شرعی مسئلے میں ان میں تنازع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہ حق پر ہوگا. لیکن اس وقت قربانی کا مطلب صرف جانور کی قربانی نہیں تھی یا جانور کو ذبح کرنا یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نیاز کے طور پر کوئی چیز بھی جو پیش کی جاتی اس کو قربانی ہی کہا جاتا تھا. اسی لیے ایک بیٹے نے جو جانور پالتا تھا ایک عمدہ جانور قربانی کے لیے پیش کیا اور دوسرا جو کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے کچھ اناج پیش کیا تھا. تو مطلب ہے کہ اس وقت قربانی صرف جانور کی نہیں تھی
اور اس کے لیے ذبح کرنا بھی کوئی ضروری تھا، زندہ قربانی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے سے لے کر اسلام تک، قربانی کا حکم یہ تھا کہ اسے کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا، یعنی اسے کھلے عام میدان میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے. اگر وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا ڈالتی تھی، اور اگر وہ مردود ہوتی تو وہ جھوٹی کیوں پڑی رہتی تھی. تو یہ تصور تھا قربانی کا. لیکن اسلام میں جو قربانی ہے یہ باقاعدہ مخصوص جانوروں کی، ہر جانور کی بھی نہیں، مخصوص جانوروں کی قربانی ہے. اور یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے یہ وہ قربانی ہے. تاہم یعنی قربانی ہر ملت میں رہی ہے. اور اس عبادت کو قربانی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قربانی تقرب سے نکلا ہے. تقرب کا معنی نزدیکی، یعنی یہ عبادت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اللہ اس عبادت سے بہت خوش اور راضی ہوتے ہیں. اس کو انجام دینے والے کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس چیز کو قربانی کہتے ہیں. تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی تھی. منسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، اور منسک یا نسک عام عبادت کو بھی کہتے ہیں، ہر عبادت کو. اور نسک جیسے قربانی کو کہتے ہیں تو نسک حج کی عبادت کا نام بھی ہے. حج کی جو عبادات ہیں ان کو بھی مناسک کہتے ہیں، مناسک حج کہتے ہیں. جی جیسا ابراہیم علیہ کی دعا ہے کہ ارنا مناسک، اے اللہ ہمیں مناسک کی حج بتا. تو بہرحال منسک، مناسک قربانی پر بھی بولا جاتا ہے، مخصوص عبادت حج پہ بھی بولا جاتا ہے، اور ہر عبادت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری ہر عبادت یا میری قربانی کی بات. اور منسک یہ اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے. اس میں ظرف اگر یہ ہو، مصدر نہ ہو، تو پھر اس کا معنی قربان گاہ، قربانی کی جگہ، یعنی خاص مقام. تو حج کی قربانی کی ایک خاص جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ حدود حرم، کہ وہ حرم کے اندر ہونی چاہیے، حرم سے باہر نہیں. اور حرم میں بھی خاص قربان گاہ جو ہے وہ وادی مینا ہے، مینا میں قربانی کی جاتی ہے. لیکن بہرحال حرم میں کہیں بھی کر لی جائے تو قربانی ادا ہوگی، حرم سے باہر قربانی ادا نہ ہوگی. اور باقی جو عید کی قربانیاں ہیں وہ روئی زمین پہ ہر جگہ کی جاتی ہیں، یا آپ چاہے گا. تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے، قربانی کی عبادت. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں اس پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق کے دیے ہیں. بہیمۃ الانعام، مویشی جو پائے. تو یہاں بہیمۃ الانعام سے مراد 8 قسم کے جانور جو انسان کے ساتھ معروف ہیں اور جن کو باقاعدہ گھروں میں پالا جاتا ہے. یعنی عام جانور اس سے مراد نہیں، وحشی جانور مراد نہیں، بلکہ پالتو جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں. اور وہ بھی 4 جوڑیاں ہیں، 8 جانور ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ وَأَنزَلَ لَكُمْ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الْأَنْعَامِ، أَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 جانور پیدا کیے ہیں. اور سورہ انعام میں فرمایا ہے ثمانیۃ ازواج، کہ جانور
8 نہیں ہے، جوڑے نر مادہ 8 جوڑے تو 4 بنے. من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين من البقر اثنين ومن الابل اثنين. یعنی بھیڑ، مینڈا، بکری، بکرا، گائے، بیل اور بھینس. بھینسا جو ہے نا وہ گائے بیل کی ہی قسم ہے. بکر کا لفظ اس میں بھی اونٹ بھی بولا جاتا ہے. اور اونٹ، بس یہ پالتو جانور ہیں جو گھروں میں باقاعدہ پالے جاتے ہیں. لوگ ان سے مانوس ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ مانوس ہے. تو یہی یہاں پر مراد ہے. یہی جانور اللہ نے قربانی کے لیے بھی قبول کیے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ باقی وحشی جانور ہوں یا اور پالتو جانور جیسے مرغیاں وغیرہ ہیں یا بطخیں وغیرہ ہیں جی، یا اور قسم کے، تو ان کی قربانی قابل قبول نہیں. ان کی یہی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اور پھر قربانی کے لیے باقاعدہ ان کی عمریں بھی طے شدہ ہیں. اس لیے کہ قربانی عبادت ہے، گوشت مقصود نہیں. اگر قربانی سے گوشت مقصود ہوتا تو پھر ہر قسم کا جانور رکھ سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ عبادت ہے اس لیے اس کی قربانی کے جانور کی صفات بھی ہیں اور قربانی کے جانور کی عمریں بھی طے ہیں کہ ان میں سنی، عربی کے اندر سنی جو ہے وہ قربانی میں لگے گا. جو سنی نہیں، کم عمر ہے اس سے، تو وہ قربانی میں نہیں لگے گا. پھر سنی جو ہے نا یہ بھیڑ بکری میں 1 سال والے کو کہتے ہیں. جس کی 1 سال پوری ہو چکی ہو اس سے کم عمر کا قربانی میں نہیں لگتا. البتہ دمبا بھیڑ اگر وہ اچھی پلی ہوئی ہو اور وہ 1 سال کی لگ رہی ہو تو وہ 8-9 مہینے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن بکری بکرا وہ باقاعدہ عمر کے لحاظ سے سال کا ہو، اس سے کم کا قربانی میں نہیں چلے گا. اور سنی گائے اور بھینس میں 2 سال کو کہتے ہیں. جو 2 سال کا جانور ہوگا گائے یا بھینس تو قربانی ہے، اس سے کم عمر کا نہیں. اور سنی اونٹ میں 5 سال والے کو کہتے ہیں. تو 5 سال سے کم عمر کا اونٹ قربانی میں نہیں ہے. یہ تو عمریں طے شدہ ہے. اس کے علاوہ صفات بھی، کان ٹھیک ہوں، آنکھیں ٹھیک ہوں، پاؤں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ لاغر اور بیمار بھی نہ ہو، یا آنکھیں ٹھیک ہیں پر نظر نہیں تو بہت زیادہ نظر گئی بھی نہ ہو، تو ان صفات کے جانور یعنی وہ قربانی میں قبول ہے. اور یہ شرائط اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اس بات کی نشانی. تو اسی کو بہیمۃ الانعام کہا تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور رزق کے دیے بہیمۃ الانعام. تو ان پہ اللہ کا نام لینا بھی شرط ہے. یعنی ذبح کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور اس مخصوص طریقے پہ جب تک جانور نہیں ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور حلال نہ ہو، جس کی کچھ تفصیلات میں بتا بھی چکا ہوں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، سو اسی کے تابع دار ہو جاؤ. یہاں اسلام کا معنی جھک جانا، اطاعت کے لیے مائل ہو جانا. یعنی وہ اس کا وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہو جائے، مسلمان تو ہیں. تو اسلم کا معنی تابع دار ہو جانا، یعنی مسلمان تو ہو لیکن اس کے لیے تابع دار بھی ہو جانا. وبشر المخبتین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. مخبت اخبات سے ہے اور اخبات تواضع اور عاجزی کو کہتے ہیں. اور اخبات یعنی تواضع، انکساری، عاجزی، یہ ان 4 صفات میں سے ایک صفت ہے جو ہر شریعت میں مطلوب رہی ہے.
کسی پیغمبر کی شریعت میں ایسی نہیں کہ اخبار ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ التسلیمات کی شریعت کا حصہ نہیں ہیں، اور کوئی شریعت ان سے خالص یعنی خالی نہیں رہی، جن میں ایک ہی اخبات ہے، عاجزی اور تواضع، اللہ کے سامنے جھکاؤ، ہر شریعت کا حصہ۔ اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں، کسی شریعت میں غرور اور تکبر کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز ہے سماحت۔ سماحت کا معنی یعنی رذیل اور خسیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور تیسری چیز ہے عدالت، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف پہ خود بھی قائم رہنا، دوسروں کو بھی قائم رکھنا۔ اور چوتھی چیز ہے طہارت، نظافت اور طہارت اور صفائی اور ستھرائی ہر شریعت کے اندر رہی ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہر شریعت کہہ سکتے، اس میں ایک اخبار۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مخبت جو بندے ہیں ان کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، مخبتین وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا تذکرہ ہو، تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا نام آتے ہی اللہ کی عظمت کے پیش نظر، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے پیش نظر فوراً دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی رہتی ہے، پھر معاملہ جو ہے وہ صحیح سبق کی طرف جاتا ہے۔ لیکن پہلے نام آتے ہی اللہ کی عظمت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وجلت، دل کانپ اٹھتا ہے۔ دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم، مخبت وہ لوگ ہیں جو ان کو رائے حق میں مصائب اور آلام پہنچتے ہیں، تکالیف پہنچتی ہیں، وہ تکالیف چاہے دشمن کی طرف سے پہنچتی ہیں، بیماریوں کے تھرو پہنچتی ہیں، یا عبادات پر پابندی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیفیں یہی ہو سکتی ہیں۔ تو ہر قسم کی تکلیف پہ وہ صبر کرتے ہیں، یعنی ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے پاؤں کو لغزش نہیں ہوتی، ڈگمگاتے نہیں، اور اپنا مشن، اپنا پروگرام چھوڑتے نہیں، چاہے کتنی اس کے لیے رکاوٹیں بھی ہوں، مگر وہ باقاعدہ اپنے پروگرام کے مطابق چلتے ہی رہتے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری والمقیم الصلاۃ، اور مخبتین وہ ہیں جو ٹھیک طریقے سے پابندی وقت کے ساتھ آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھ کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نماز میں سستی، تساہل، غفلت، لاپرواہی یا نماز کو بے ڈھنگے طریقے سے نہیں، پورے ڈھنگ سے، پورے طریقے سے، پورے آداب اور شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ چوتھی بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی مالی لحاظ سے بھی اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، مال خرچ کر کے اس کے نام پر، اور بدنی لحاظ سے نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز سب سے زیادہ اللہ کے قریب لانے والی عبادت ہے، سب سے زیادہ قریب لانے والی عبادت، اور یہ کہ صبر و ثبات، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال ہمیشہ ان کے۔ یہ 4 صفات یہاں مخبتین کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جن میں یہ 4 صفات ہوں تو اے نبی محترم آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے
کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا عطا فرمائیں گے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور بدنا کا معنی یہاں پر اونٹ، تو اوپر بھی بہیمۃ الانعام میں اونٹ کا ذکر آیا، یہاں بطور خاص اونٹ کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں میں جسامت کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا جسیم جانور ہے۔ تو بدن جو ہے نا یہ کس سے ہے؟ یعنی بڑے جسم سے، کہتے ہیں آدمی کے لیے فلانا تبتن فلان، فلانا بڑا جسیم لہیب ہو گیا، جسم اس کا بڑا ہو گیا، یہ بدن سے ہے۔ تو بدن کا معنی کیا ہے؟ یعنی بڑے جسم کا، اور اس سے مراد اونٹ ہے یہاں پر۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدن کا معنی اونٹ ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا جانور نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بدن کا اطلاق گائے اور بھینس پہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی بڑے جسم والا جانور ہے۔ اور پھر ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی میں ایک بدنے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اونٹ اور گائے قریب قریب ہے جسامت میں، کہ قربانی میں 7 آدمیوں کی شراکت میں ہو سکتی ہے، یعنی بھیڑ بکری تو ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اونٹ اور گائے یا بھینس 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ بدنے میں وہ بھی آتی ہے، لیکن ہمارا یہاں بدنے سے مراد اونٹ ہی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اونٹ ہم نے اس کو بنایا ہے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ تمام قربانی کے جانور جب قربانی کے لیے نامزد ہو جائے تو وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں، وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں، لیکن جب تک قربانی کے لیے نامزد نہیں ہوتے تو شاعر اللہ ان کو نہیں کہا جاتا۔ تو بدنے کو یعنی اونٹ کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لکم فیہا خیر، اس جانور میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ قربانی کا جانور ہے، اس بھی شاعر اللہ میں سے۔ دوسرا اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بھی اونٹ کو دیکھو تو عجیب الخلقت جانور ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اونٹ کا اپنا جسم، وجود، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اگرچہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے ہے، لیکن اونٹ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں اس کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کو یہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ یوں تو ہر چیز کیسے پیدا کی ہے وہ قابل غور ہے، لیکن اس کی تخلیق پہ غور کرنے کے لیے باقاعدہ توجہ دلائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو یعنی ایک عظیم جانور بنایا ہے، بڑا مفید جانور بنایا ہے، اور بڑا مسکین الطبع۔ یہ بھی اوپر مخبتین کا ذکر ہے نا، آج سے کرنے والے، تو جانوروں میں بڑا ہی عاجز اور مسکین، غصے کا بھی بڑا سخت ہے۔ ہاں، اگر کسی پر غصہ ہو جائے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے، لیکن جب تک غصہ نہ ہو تو مسکین الطبع اتنا ہے کہ 4-5 سال کے بچے کے ہاتھ میں اس کی ناک میں رسی ڈال کے ہاتھ میں پکڑا دو اور پیچھے دموں کے ساتھ 100 اونٹوں کو باندھ لو اور اوپر سامان لا دو تو بچہ جدھر جائے گا وہ پیچھے سر جھکائے ہوئے جائے گا، سارے کا سارا پوری قطار جائے گا، اتنے مسکین الطبع۔ اور ان کو سفینۃ الصحرا بھی کہتے ہیں، ریگستان کا جہاز۔
جب یہ ہماری سواریاں نہیں تھیں تو مال برداری کے لیے دور دراز اس میں یہی چلتا تھا. ریگستان میں خوب چلتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو موزے بھی ایسے دیے, پاؤں بھی ایسے دیے ہیں, دھنستے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں کھانے اور پینے کے ایسے اسٹور بنائے ہوئے ہیں, ویئر ہاؤس. اتنا جمع کر لیتا ہے ادھر, اتنا پانی ادھر اسٹور کر لیتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ کھانا پینا میرا تو پرواہ ہی چلتا رہتا ہے. صحرا میں چلتا رہتا ہے کیونکہ صحرا میں پانی کی قلت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. یوں تخلیق کے لحاظ سے بھی دیکھو نشانی ہے, خدمت کے لحاظ سے دیکھو تو نشانی ہے, اور پھر قربانی کا جانور ہونے کے لحاظ سے بھی تو تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. بس چھیڑو تو پھر خیر نہیں. چھیڑو. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا, تو اللہ کا نام لو اس پر بھی. اونٹ کو بھی جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لو, صف باندھ کر, صفوں میں کھڑا کر کے. جب کئی اونٹ ذبح کیے جائیں تو یہ اس کو قطار میں کھڑا کرو, کیونکہ اس کو لٹا کر ذبح نہیں کیا جا سکتا, بڑا مشکل کام. اور بٹھا کر بھی سنت کے خلاف ہو تو جائے گا, پر سنت کے خلاف, لٹانا تو ہے ہی مشکل. تو اس کے ذبح کا طریقہ نہر. نہر کا معنی کھڑے کھڑے, ایک پاؤں گھٹنا اس کا باندھ دیا جائے, 3 کھلے چھوڑے جائیں, اور پھر کھڑے کھڑے اس کی گردن میں مختلف جگہوں میں چھوڑا وغیرہ کوئی پرچہ وغیرہ مارتے ہیں, اس سے خون نکلتا تو خود دھڑام سے گرتا. یہ آسان طریقہ. اسی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو اس پر صوافا, جب صفوں میں کھڑے ہوں, کیونکہ اس زمانے میں کئی اونٹ بیعوں ذبح کیے جاتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی اپنی طرف سے قربانی کی, اپنی طرف سے 100 اونٹ جی, جس میں کوئی 60 سے اوپر تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے, اور باقی حضرت علی کو کہا تم کو سکتے دوبارہ یہ صواف. فیضا وجبت جنوبها, جب گر پڑے اونٹ اپنے پہلو کے بل, کیونکہ کھڑے کھڑے کرنے نا, گر پڑے اس کا مطلب اب یہ مر گیا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا, اب اس کا گوشت خود بھی کھاؤ. جیسے کہ قربانی کے گوشت کا حکم ہے کہ خود بھی کھا سکتے, امراء کو بھی دے سکتے, غرباء کو بھی دے سکتے, سب لوگ کھا سکتے. جیسے میں عرض کیا تھا کہ جنایت کا جو جانور ہے, جو کسی جرم کی وجہ سے قربانی کیا ہے, اس کو آدمی خود نہیں کھا سکتا, لیکن اس کا گوشت سب کھاؤ. تو خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, اور کھلاؤ صبر کرنے والے اور بے صبرے کو. یعنی جو غریب فقراء کسی سے نہیں مانگتے, صبر کر کے بیٹھے رہتے, قانع قرار سے. اور موتر کہتے ہیں جو بے صبر ہے, مانگتے پھرتے گری پوچھے خیرات. تو گوشت نہیں, ان کو بھی دو, ان کو بھی دو, سب کو. مطلب خود بھی کھاؤ, سب کو. کوئی قربانی کے گوشت سے محروم نہیں رہنا چاہیے. کذالک سخرناها لکم, ایسے ہی ہم نے مسخر کیا ہے اس جانور کو تمہارے, ورنہ تمہارے بس کی بات تھی اتنے بڑے جانور کو کنٹرول میں لانا. ایک ہی جانور ہو اور کوئی اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے, چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو, وہ بگڑ جائے, گائے بھینس بگڑ جائے, کوئی مجال ہے کسی کی. تو یہ اللہ کی تسخیر ہے, کتنے بڑے بڑے جانور ہیں, اور ہم چھوٹے چھوٹے انسانوں کے سامنے گردن جھکائی بھی ہے, دودھ بھی نکالتے ہیں, پکڑ کے ذبح بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے, تمہارے تابع فرما کیا ہے, تمہارے کنٹرول میں دیا ہے, تاکہ تم ان سے فائدے اٹھاؤ اور تشکرون, اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لاؤ. اسی لیے حضور سے فرمایا کہ جب تم ان پہ سواری کرو
تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا. تو جانور ہی کیا بلکہ ہر سواری ہمارے کنٹرول میں کہاں. یہ گاڑیاں ہیں، یہ جہاز ہے، یہ ٹرینیں ہیں، یہ ٹریلیں ہیں، کب ہے؟ ان کو دیکھو اور ہم چھوٹے سے آدمی کو دیکھو جی. لیکن اللہ ہی نے مسخر کیا، یہ نظام اللہ ہی نے سمجھایا. اس لیے ہر سواری پہ سوار ہو تو دعا مانگو سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو، کوئی سی سواری بھی ہے، ہمارے تابع فرمان کیا. وما كنا له مقرنين. ہم اس کو عاجز کرنے والے نہ تھے، ہم اس کو کنٹرول میں لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ. اور کب تک سواریوں پہ دن دناتے پھریں گے؟ ایک دن اپنے رب کے پاس پلٹ کے جائیں گے، وہ اپنی نعمتوں کا حساب سے لیں گے. تو اسی طریقے سے ہم نے مسخر کیا ان کو تمہارے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ان کو استعمال میں لاؤ اور شکر بجا دو. اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فلسفہ بیان فرماتے ہیں قربانی کا، کہ قربانی کی عبادت جو ہم نے تم پر مقرر کی ہے تو اس کا حاصل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو فرمایا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری قربانی کوئی ہمارے پاس آتی ہیں، ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اس کا کوئی حصہ. یہ تو ساری چیزیں تمہاری پاس پڑی رہتی ہیں. تو ہمارے پاس تو تمہارے دل کا خلوص، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری اور تمہارا خلوص ہی آتا ہے. باقی ساری چیزیں تو قربانی تمہارے پاس پڑی رہتی ہیں. کھاد تم استعمال کرتے ہو، ہڈیاں تم استعمال کرتے ہو، گوشت تم استعمال کرتے ہو. تو اس لیے جو چیز ہماری ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر قربانی ریاکاری کے طور پہ کی، مولا صاحب نے جی گائے دی ہے 5 لاکھ کی، اب بھی ماشاءاللہ لوگ بات جاور موٹے تازے کرتے ہیں، بڑی بڑی قیمتیں لگاتے ہیں. تو پھر ہم جیسا غریب کہاں خریدے؟ پھر اس کے لیے بڑے لوگ جاتے ہیں. جب بڑے لوگ جائیں گے تو بڑے لوگوں کی نظر، سب کی نظر پڑے. فلاں صاحب نے جناب پتا ہے 10 لاکھ کی گائے خریدی ہے، 25,000 کا بکرا خریدا ہے، 50,000 کا دمبا خریدا ہے. اب کیا اخلاص رہا کہ نمود ہوگی؟ ہاں تو فرمایا یہ قربانی تو ہوگی. اس لیے کہ اللہ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس تو خلوص جاتا ہے. ریا والا عمل پہاڑوں کی طرح کیوں نہ ہو وہ مسترد ہے، اور خلوص والا عمل ایک آدھی کھجور کیوں نہ ہو. خلوص سے بھی تو آدھی کھجور اللہ پہاڑ بنا دیتے، اور پہاڑ جیسا سونا خرچ کر دو دکھانے کے لیے، کوئی قیمت ہی نہیں اس کی اللہ نے. تو فرمایا کہ قربانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یہاں کیا چیز جاتی ہے؟ وہ تقوی اور خلوص جاتا ہے. اس لیے اس کو سامنے رکھیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہرگز بھی اللہ تک ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے. یعنی تم جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے نام کی جو قربانیاں کرتے تھے اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور کا خون بت کے منہ پہ مل دیتے تھے اور گوشت پرات میں اس کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ جناب خوش ہو جائیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کہ ان کو راضی کرنے کے لیے دیکھو جی ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ورنہ تو حضرت غصے میں آئیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جلدی کرو جانور جب ذبح کرو، ان کے منہ کو دھو خون سے، پرات میں گوشت رکھو تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو. خیر کوئی غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتا تھا، کوئی اور حاجتیں ہوتی تھیں اور مقاصد ہوتے تھے. تو فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ خون آئے گا ہم خوش ہو جائیں گے، گوشت آئے گا پرات میں ہم خوش ہو جائیں گے. نہیں، لن ينال الله لحومها، اللہ تک قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہیں ان کا خون پہنچتا ہے. پہنچتا ہے تو کیا؟ ولكن يناله التقوى
ہم نے ان جانوروں کے تم کو تمہارے کنٹرول میں دیا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اس طریقے پہ اللہ کا نام لو جیسے اللہ نے تم کو طریقہ بتایا ہے ذبح کا. ٹانگ کاٹ کے بھی تو جانور کو مارا جا سکتا ہے، گولی سے بھی اس کو مارا جا سکتا ہے، چھوڑا پیٹ میں گھوم کے بھی مارا جا سکتا ہے، جی گردن کے اوپر سے تلوار سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. لیکن یہ عَلَى مَا هَدَا نہیں ہے. عَلَى مَا هَدَا اونٹ کے علاوہ باقی جانور کیا ہے؟ یہاں سے چھری، تیز چھری سے کاٹا جائے، یہ عَلَى، ٹھیک. اور اونٹ کے پورے اس میں یا مارا جائے کھڑا، یہ عَلَى مَا هَدَا. تاکہ تم اللہ کا نام لو. بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اور پھر چھری گلے پہ چڑھے، یہ عَلَى. تو تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو، اللہ کا نام لو اس طریقے پہ جو اللہ نے تمہیں طریقہ ذبح کا بتایا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، گمراہ نہیں ہو، مشرک نہیں ہو، کافر نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس ہدایت پہ بھی تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. جیسے جانور کے ذبح پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، ایسے اس ہدایت کے ملنے پہ بھی تم. تو پھر اس وقت یہ ذبح کی بات نہیں ہوگی، یعنی عام حالات میں تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکی کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے کے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے. وہ جو بھی چھوٹی بڑی نیکی کریں گے تو اس نیکی کو اللہ تعالیٰ قدر کی نظر سے دیکھیں گے اور اس پہ ان کو جزا عطا فرمائیں گے. اس بات کی ان کو خوشخبری سنا دیجیے. یہاں تک تو تھا بیان قربانی کا، اور اوپر شروع میں کیا بیان کیا کہ ہر امت کے اندر قربانی یہ عبادت تھی. اور بعد میں غیر مسلم لوگ وہ بھی وہ قربانیاں کرتے رہے، لیکن انہوں نے نظام بدل دیا. بجائے اللہ کے نام کی قربانی کرنے کے وہ اپنے معبودان باطل کے نام پہ قربانی کرتے رہے. تو اس طرح اسلامی شریعتوں میں بھی قربانی رہی اور غیر مسلموں کے ہاں بھی قربانی رہی، اور یہاں تک کہ غیر مسلموں میں تو انسانی قربانیاں بھی ہوتی رہی، اور اب بھی شاید ہوتی ہیں. بتوں کے نام پر انسانوں کو بھی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، انسانوں کو بھی ذبح کر دیتے ہیں. تو مشرکین کو یہاں تک آگے چلے گئے. ہماری قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں جن کا کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے حج میں یا حج کے علاوہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ، تو یہ کس قسم کی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس قربانی کی بنیاد کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہاری یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں جاری کیا ہے. تو قربانیاں تو میں نے کہا تھی، پہلے بھی تھی، لیکن اس امت میں جو قربانی ہے تو یہ سنت ابراہیمی کے لئے، اس لیے آپ سنتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا سنت ابراہیمی مسلمانوں نے ادا کی، حضور کا چند کی سنت ابراہیمی. پھر آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں ان قربانیوں میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ملتا ہے؟
آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملتی ہے، ہر بال۔ پھر سائل نے سوال کیا وصوف یا رسول اللہ، بال کا تو پتہ چل گیا، اور اون جو ہے، اون دمبے اور بھیڑ کے اون ہوتی ہے نا، بکریوں پہ بال ہوتے ہیں، گائے وغیرہ پہ، اونٹ وغیرہ پہ بال ہوتے ہیں، تو اون وہ تو بے شمار ہوتی ہے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کے بھی ہر ریشے پہ نیکی ملتی ہے، اس کے بھی ہر ریشے پہ۔ ظاہر بات ہے کہ دمبا اگر کیا تو ماشاءاللہ پھر تو نیکیوں کی برسات۔ جی ہاں، گناہ کا معاملہ الگ ہے، یہ نیکیوں کا ہے، وہ تو دوسرے کو لڑے رہے گا، اس کو معاف کرنے کے لیے اور کام ہوگا، یہ تو نیکیوں کے پلڑے میں، اس کے کھاتے میں آپ پڑ گئے۔ تو یہ، اور خاص طور پہ جو عید الاضحیٰ میں جو قربانی کی جاتی ہے نا، یہ اور حج کی قربانی یہ ہے، اسی کے بارے میں فرمایا۔ اور اتنی اہم ترین پھر یہ عبادت ہے، اگرچہ اس کے واجب یا سنت ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ یہ عبادت واجب ہے یا یہ سنت ہے، لیکن جو حضرات سنت کہتے ہیں وہ اس کو عام سنت نہیں کہتے، وہ بھی اتنا زوردار سنت کہتے ہیں جو واجب ہی ہے۔ تو یہ لفظی اختلاف ہے، ورنہ تاکید سبھی کہتے ہیں کہ بڑی موقت سنت ہے، جیسے کہ نماز کی سنتوں میں فجر کی سنتیں سب سے زیادہ موقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یہ بھی موقت ترین یعنی سنت ہے، اور پھر اس کے وجوب یا سنت موقت کے لیے یہ کہ نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی عید کے دن اتنے مال کی مالیت کا مالک ہو جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس پہ قربانی بھی لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دن عید کے دن کی عبادات میں کیا چیزیں ہیں؟ کچھ سنت عبادات ہیں جس میں سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غسل وغیرہ کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، جی فجر کی نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ میں قربانی کے گوشت تک بہتر یہ کہ کوئی انتظار کر سکے تو کرے، نہیں تو ضروری نہیں ہے، اور دوسری میں تو پہلے افطار کرنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں عیدوں میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز عید۔ اور پھر عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد قربانی ہے۔ شہری لوگ جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں جو دیہات میں بستے جن پہ عید کی نماز نہیں، وہ صبح سویرے بھی کر سکتے ہیں عید یعنی قربانی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم۔ یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن، جس کو قربانی کا دن بھی کہتے ہیں، قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، بقر عید بھی کہتے ہیں، گائے والی عید۔ تو فرمایا اس عید میں ابن آدم کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ افضل نہیں، قربانی سے زیادہ اللہ کو زیادہ پسند نہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو یہ کتنا اونچا عمل ہے کہ یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اگر سینگ ہیں، سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھر پاؤں ان سمیت صحیح سالم بن کر قیامت کے دن آئے گا، اور نامہ عمل میں پورا تولا جائے گا۔ جتنا اس کو پالنے میں خرچ ہوا، جتنے دن پہلے خرید کے پالا تھا، جو گھاس کھلائی تھی، جو پانی کھلایا تھا، جو چارہ کھلایا تھا،
اور جو اس نے مینگنیاں کی تھیں، گوبر کیا تھا، پیشاب کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہی اکٹھی کر کے میزان میں تولی جائیں. اور فرمایا ان الدم لیقع من اللہ بموقع قبل ان یقع علی الارض. قربانی کے خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. ایک فرق، شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں والے نہیں. اور اس کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں شرف قبولیت یہ حاصل کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، جب بھی قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو، بڑے کام کا عمل ہے، بہت ثواب کا. تو یہ ہے ہماری قربانی. پھر اسے سنت ابراہیمی کہا. تو پتہ ہے سنت ابراہیمی کیا تھی؟ جی کہتے بیٹے کی، ہاں بیٹے کی قربانی. تو انہوں نے کوئی جانور نہیں قربان کیا تھا، وہ تو جانور تو کرتے رہتے تھے. جسے سنت ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے، یہ اصل میں بیٹے کی قربانی تھی. اور بیٹا بھی للو پنجو نہیں، ہاں خلیل اللہ کا بیٹا ذبیح اللہ، باپ بیٹا دونوں نبی. تو اتنا عظیم الشان بیٹا جو معمار کعبہ بھی ہے. بیت اللہ تعمیر کرنے میں باپ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اور آگے چل کے ان کو نبوت بھی ملی. اور بیٹا وہ جو سرور کونین کا دادا ہونے والا ہے، ان کی نسب سے ہے. ہاں تو بیٹا بھی کتنا عالی شان، باپ بھی خلیل اللہ کتنا عالی شان. تو اس عالی شان بیٹے کو باپ نے اللہ کی رضا پر قربان کرنے کے لیے تل گئے. اور بیٹا باپ دونوں ہی اس بات پہ تیار ہو گئے. فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم برداری کے لیے تل گئے. وَتَلَّوْا عَلَى الْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا بھی دیا اور بالکل کاروائی شروع بھی کر دی کہ نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے اوپر سے پکارا اے ابراہیم. بس ہم نے تو خلوص ہی دیکھنا ہوتا ہے. کس طرح چلتی چھری حلقے ذبیح اللہ پر، کس طرح چلتی چھری حلقے ذبیح اللہ پر. یہ فقط امتحان تھا، کوئی ان کی قربانی نہیں، ان کی قربانی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے تھے کہ دونوں باپ بیٹا کتنے تیار ہو گئے. تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، جنت سے، کہ اس کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے بدلے میں، اسماعیل کے بدلے میں ایک بڑی قربانی فدیے کے طور پر بھیجی. وہ بڑی قربانیاں دنیا کی تو تھوڑی ہو سکتی تھی نا، وہ کہیں سے آئی تو وہ قربانی بھیجی. تو یہ جانور اب اس کا بدل ہے. اصل قربانی بیٹے کی تھی، اس کا بدل. اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا بدل مقرر کرتے ہیں نا تو ثواب اصل کا دیتے ہیں، ثواب اصل کا دیتے ہیں. اس لیے کہ بدل، جیسے کہ آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے تو آپ اس کو پھر مسح کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ مسح کی بھی نماز کا ثواب کم ہے اور پاؤں دھوئے ہوتے تو زیادہ ہوتا. کیا خیال؟ یعنی مسح کیا ہے موزے پہ تو ثواب اسی طرح ملے گا جیسے کسی نے دھو کر. اس لیے کہ موزے پہ مسح یہ پاؤں دھونے کا بدل ہے اور یہ اللہ نے مقرر کیا. تو دونوں کی نماز، ایک آدمی نے مسح کر کے نماز پڑھی، دوسرے نے دھو کر پڑھی، دونوں برابر ہیں. اس لیے کہ اس بدل پہ اللہ اصل کا ثواب دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب پانی نہیں ہے،
یا آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور آپ نے تیمم کیا، تو تیمم سے پانی، تیمم نہ ہونے کی، پانی نہ ہونے کی سے جو تیمم کیا یا استعمال نہ کر سکنے کی سے کیا، تو اس نماز کا بھی وہی ثواب ہے جو وضو کر کے آدمی پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ تیمم سے پوری نماز کا ثواب تھوڑا سا کم ہو گیا، اس لیے کہ تیمم کو وضو کا بدل کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے. تو جو بدل پہ ثواب، جو اصل پہ ثواب ہے وہی اللہ تعالیٰ بدل پہ ثواب ہے. تو چونکہ بیٹے کی قربانی کا بدل جانور اللہ نے مقرر کیا ہے، اس لیے ذبح تو ہم جانور کرتے ہیں لیکن ثواب بیٹے کی